بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کی کہانی کا نام ہے بونا آدمی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ شاہ محمد بہت محنتی اور عقل مند انسان تھا۔ اس کی زمین ویسے تو بہت کم تھی، مگر وہ اس تھوڑی سی زمین سے بہت محبت کرتا تھا۔ زمین پر جو فصل بوتا اس کی خوب دل لگا کر رکھوالی کرتا اور فصل تیار ہونے پر خوب منافع کماتا تھا۔ شاہ محمد اس صورتحال سے بہت مطمئن تھا۔ ایک دن وہ نئی فصل کے لیے بیج پھینکنے گیا تو اس نے اپنے کھیت کے پاس ایک بونا آدمی دیکھا۔ بونا آدمی بہت چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا کہ اس کو اپنے ہاتھ پر بٹھا سکتے ہیں۔ شاہ محمد نے اپنے بڑوں سے بونوں کے متعلق بہت سی کہانیاں سنی ہوئی تھیں، مگر آج جب اس نے اپنی آنکھوں سے بونے آدمی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ شاہ محمد نے بونے آدمی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنے چہرے کے پاس لا کر بولا، السلام علیکم۔ بونے نے سلام کا جواب دیا اور کہا، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ شاہ محمد نے یہ بات تو سن رکھی تھی کہ جہاں پر بونے آدمی ہوتے ہیں وہاں زمین کے نیچے بہت سی دولت چھپی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بونے آدمی کچھ خرچ تو کرتے نہیں ہیں اور جو دولت اکٹھی کرتے ہیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ شاہ محمد نے بونے آدمی سے کہا، آپ میرے لیے کیا خوشخبری لائے ہیں؟ کیا کوئی خزانہ دینا ہے؟ بونے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم بہت عقل مند انسان ہو، مگر میں تم کو ایک شرط پر خزانہ دوں گا کہ تم 1 سال کی جو فصل بیجو اس کا آدھا حصہ مجھے دو گے۔ شاہ محمد نے دل میں سوچا کہ 1 سال کی آدھی فصل دے کر خزانہ مل جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ شاہ محمد نے بونے آدمی سے کہا، مجھے آپ کی شرط قبول ہے، مگر یہ بتاؤ کہ آپ فصل کا کون سا حصہ لوگے؟ بونے آدمی نے سوچا، چاول اور گندم اگاتا ہوگا۔ اب جب کہ شاہ محمد خزانے کے لالچ میں پھنس چکا ہے تو اس سے ایک اور شرط منوا لوں۔ یہ سوچ کر بونے آدمی نے شاہ محمد سے کہا، آپ جو بھی فصل اگاؤ گے اس کا اوپر والا حصہ میرا ہوگا اور نیچے والا حصہ آپ خود رکھ لینا۔ شاہ محمد اس انوکھی شرط کو سن کر حیران ہو گیا، مگر کچھ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ اب جب کھیت میں ہل چلانے اور فصل اگانے کا وقت آیا تو شاہ محمد نے چاول اور گندم کی فصل اگانے کی بجائے آلو کے بیج بو دیے۔ بونا آدمی اس چیز سے لا علم تھا۔ اسے تو یہی پتہ تھا کہ جو بھی فصل تیار ہوئی تو شاہ محمد نے معاہدے کے مطابق فصل کا نیچے والا حصہ خود رکھ لیا اور اوپر والا حصہ بونے آدمی کے سپرد کر دیا۔ چونکہ آلو جڑ ہوتے ہیں اس لیے شاہ محمد کے حصے میں آلو آ گئے اور بونے آدمی کو آلو کی فصل کے پتے ملے۔ اب بونے آدمی نے شرط لگائی، جو بھی فصل آئے اس کا نیچے والا حصہ اسے دیا جائے اور اوپر والا حصہ شاہ محمد خود رکھ لے۔ شاہ محمد بونے آدمی کی چالاکی سمجھ گیا۔ اس نے پھر حامی بھر لی اور جب کھیت فصل اگانے کے قابل ہوا تو اس نے گندم اگائی۔ اب جب فصل پک کر تیار ہو گئی تو طے شدہ معاہدے کے مطابق شاہ محمد نے فصل کا نیچے والا حصہ بونے آدمی کے سامنے رکھ دیا اور فصل کا اوپر والا حصہ اپنے گھر لے گیا۔ اس مرتبہ پھر بونے آدمی کو شدید نقصان ہوا تھا، کیونکہ گندم کا اناج پودے کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے اور نیچے صرف بھوسا ہوتا ہے۔ اب جب شاہ محمد نے خزانے کا پوچھا تو بونے آدمی نے کہا، میں تم کو ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ میری آخری شرط ہوگی۔ اگر اس بار فصل میرے فیصلے کے مطابق مجھے دی تو میں تمہیں خزانے کا ضرور بتا دوں گا۔ شاہ محمد کو بونے آدمی کی چالاکی پر بہت غصہ آیا، مگر اس کو خزانے کا ضرور پتہ کرنا تھا، اس لیے اس نے بونے آدمی سے کہا، یہ آخری بار ہوگا، اس کے بعد تم نے مجھے خزانے کا نہ بتایا تو میں خود پتہ لگا لوں گا۔ بونے آدمی نے شاہ محمد کی طرف دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، یہ آخری بار کی حصہ داری ہوگی۔ اب جو بھی فصل آئے گی اس کا اوپر والا اور نیچے والا حصہ میرا ہوگا اور درمیان والا تمہارا ہوگا۔ بونے آدمی نے سوچا، اگر اس بار شاہ محمد آلو بیجے گا تو پھر مجھے اناج مل جائے گا، اگر اس نے گندم یا چاول بوئے تو پھر بھی اناج میرے حصے میں آئے گا۔ شاہ محمد نے اس فیصلے کو بھی منظور کر لیا اور فصل اگانے کی تیاری کرنے لگ گیا۔ بونا آدمی اس بار بہت خوش تھا،
इस बार शाह मोहम्मद ने मकई उगाई। जब फसल पक गई तो उसने फैसले के मुताबिक फसल का ऊपर वाला और नीचे वाला बोने आदमी के आगे रख दिया और दरमियान वाला हिस्सा खोद लिया और घर की तरफ चला गया। मकई के भुट्टे चूँकि पौधे के दरमियान उगते हैं, इसलिए शाह मोहम्मद अपनी अक्लमंदी की वजह से इस बार भी कामयाब हो गया। वो फसल अपने घर छोड़कर खेत की तरफ आया तो बोने आदमी को अफसरदा और परेशान देखकर बोला, भाई साहब, आप ख़ुद को बहुत अक्लमंद और तेज़ तरार समझते हो, मगर अक्ल किसी की मलकियत नहीं होती, ये अल्लाह करीम की तरफ से अता होती है। अगर अब भी तुमको कोई नई शर्त आयद करनी है तो मैं तैयार हूँ, मेरा अल्लाह मुझे इसका हल भी बता देगा। बोने आदमी ने अफसरदा और मायूस होकर शाह मोहम्मद को कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम पर भारी शर्त आयद करके मैं मज़ीद दौलत इकट्ठी कर लूँगा, मगर तुमने अपनी अक्लमंदी से ये साबित कर दिया है कि तुम इस दौलत के असल हकदार हो। मैं अपनी चालाकी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब चूँकि तुम हर बार कामयाब हुए हो, इसलिए मैं तुमको ख़जाने का भी पता बता दूँगा। तुम मेरे साथ खेत में आओ। शाह मोहम्मद ने बोने आदमी को हाथ पर बिठाया और खेत में आ गया। एक जगह पहुंचकर बोने आदमी ने रुकने को कहा और बोला, चूँकि तुम हर साल मेहनत करते थे और मैं तुम्हारी मेहनत के सिले पर कब्ज़ा करना चाहता था, मगर मैं नाकाम रहा। अब तुम इस जगह पर गहरी खुदाई करो। यहाँ पर इतना ख़जाना है जिसको खर्च करने पर तुम्हारी कई नस्लें थक जाएंगी, मगर ये ख़त्म ना होगा। शाह मोहम्मद ने उस जगह पर खुदाई की तो वाकई वहाँ से हीरे जवाहरात से भरे बर्तन निकल आए। शाह मोहम्मद ने ख़जाना निकाला और इसका आधा हिस्सा गांव के मुस्तहिक अफराद में तकसीम कर दिया और बोने को अपने पास रखने का फ़ैसला किया। अब बोना आदमी शाह मोहम्मद के घर में रहता है और दोनों मिलकर खेती बाड़ी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई और आप मुझसे मज़ीद कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। कल फिर आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।